بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہمارے آرٹیکل کا عنوان جو ہے وہ ہے دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں محتاجی سے اور کمی سے اور ذلت سے، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے۔ سنن نسائی۔ دعا آدمی کی تڑپ کا اظہار ہے۔ دعا یہ ہے کہ آدمی کسی چیز کے لیے بے پناہ خواہش مند ہو، وہ اپنا پورا وجود اس کے لیے لگائے ہوئے ہو، اور پھر اسی کو وہ اپنے رب سے بھی مانگے۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہمتاً کسی چیز میں لگا دے تو اس کے بعد فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اسی کا وہ چرچا کرتا ہے، اسی کے لیے دعائیں اس کی زبان سے جاری ہونے لگتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعا سنجیدگی کی آخری حد پر جا کر نکلتی ہے۔ اب جو شخص حقیقی معنوں میں محتاجی سے بچنا چاہتا ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ خود ایسا عمل کرے جو اس کو محتاجی کی طرف لے جانے والا ہو۔ جو شخص ناداری کو ایک نازک امتحان سمجھتا ہو، وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو نادار بنانے والا عمل نہیں کرے گا۔ جو شخص ذلت سے ڈرتا ہو، وہ کبھی ایسا اقدام نہیں کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہو کہ وہ ذلت کی حالت میں جا پڑے۔ جو آدمی اپنے آپ کو ظالم کے خانہ میں نہ دیکھنا چاہتا ہو، وہ کبھی خود سے ظالمانہ کارروائی نہیں کرے گا۔ جو شخص اپنے آپ کو مظلومی کی حالت میں دیکھنا نہ چاہے، وہ ایسے معاملہ میں کبھی نہیں کود سکتا جو نتیجتاً اس کو مظلومی کی حالت میں پہنچا دینے والا ہو۔ جو شخص اپنی دعا میں سنجیدہ ہو، وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جس چیز سے بچنے کے لیے وہ خدا سے دعا کرے، دعا کے بعد وہ خود اسی چیز میں ملوث ہو جائے۔ خدا سے وہ مشرق کی سمت میں سفر کی توفیق مانگے اور دعا سے فارغ ہوتے ہی اپنی سواری مغرب کی سمت میں دوڑائے۔ تو اس کا آرٹیکل کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس آرٹیکل میں دو نہایت عمدہ مثالیں دی ہیں۔ پہلی یہ کہ آدمی جب کسی چیز کو بڑے شوق سے کرے گا تو اسی کا چرچا کرے گا، اور دوسری یہ کہ آدمی کو اپنے رب سے دعا کی شرائط کو پورا کر کے مانگنی چاہیے، اور وہ اس سے دعا کی طلب بھی رکھتا ہو۔ وہ یعنی کہ جو چیز مانگتا ہو اس کے اندر تڑپ بھی ہو۔ مثلاً ایک بندہ اب یہ دوسری مثال ہے کہ ایک بندہ رب سے مشرق کے سفر کی دعا کرے اور دعا کے بعد اپنا سفر مغرب کی سمت شروع کر دے تو کبھی بھی مشرق نہیں پہنچ پائے گا۔ دعا رب کی ذات کے ساتھ انسان کا ایک بہت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ دعا کے اسی تعلق کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا ہے، یعنی عبادت کی روح قرار دی ہے۔ تو دعا کو اس کی شرائط کو پورا کر کے مانگنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آرٹیکل ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر خدمت ہوں گے ایک نئے آرٹیکل ایک نئے عنوان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔